ہمارے ملک و ملت کے انتہائی فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا جناب عامر اخلاق شامی دامت برکاتہ القدسیہ کے مائک حوالے کرتا ہوں اور ان سے بسط ادب درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرت کا تعارف بھی مکمل کرائیں اور حضرت کے جو مواعظ حسنہ ہیں ان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرنے کے لیے ہمارے ذہن سازی کریں، ہمارے ذہن کو آمادہ کریں۔ میں چاہوں گا کہ عامر اخلاق شامی صاحب کے لیے بھی نعرہ سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی سلامت رکھے کہ ان کے توسل سے حضور شہزادہ غوث پاک کی جو گفتگو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ نعروں سے استقبال کیا، نعرہ تکبیر۔ ذرا شیخ کا بھی جی لگے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک اجمعین۔ سب سے پہلے ایکو ساؤنڈ والے بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ جب حضرت شیخ کا خطاب ہو تو وہ آواز بھلے اونچی رکھیں لیکن ایکو بند کر دیں، اس لیے کہ آواز جب سمجھ میں آئے گی تو پھر اس کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ آج کی یہ تقریب پرسعید لبیک یا رسول اللہ کانفرنس جو کہ مسجد حاضہ جامع مسجد مسلم ٹاؤن میں منعقد ہے اور مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد اصغر بخش تونسوی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ اور جماعت اہل سنت کے غفران بھائی اور ان تمام احباب کے تعاون سے، جماعت اہل سنت کراچی کے تعاون سے آج کا یہ عظیم جلسہ کہ جس میں آنے والی شخصیت کہ جن کا میں تعارف بھی نہ کراؤں تو ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ غوث پاک کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ، آپ ملک شام دمشق سے تشریف لائے ہیں اور وہاں کا انٹرنیشنل ادارہ التہذیب کہ جہاں سے فقیر نے بھی تحصیل علم کیا، تو آپ میرے استاد بھی ہیں اور اس وقت دنیا تصوف اور صوفیوں کی جماعت کے آپ سربراہ ہیں اور 150 سے زیادہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائی اور آپ کی ایک ایک کتاب کئی جلدوں پر ہے۔ اللہ کے ولیوں کو حاجت نہیں ہے نہ کسی کیمرے کی، نہ پوسٹ کی، نہ کسی فوٹو کی، نہ واٹس ایپ اور نہ فیس بک کی، اس لیے کہ یہ جہاں پر آ جاتے ہیں تو ان کا فیس دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہی ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو میں اس سے زیادہ حضرت کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، وقت کو بچانا ہے اور حضرت کے کلام کو سننا۔ ایکو والے بھائی ابھی بھی ایکو بہت کھلا ہوا ہے، آپ ایکو بالکل بند کریں، آواز کو اٹھا کے رکھیں، ایکو بالکل بند کر دیں۔ نستمع الآن کلمات عاطرہ من فضیلت سیدنا الشیخ العلامہ الدکتور عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی، فلیتفضل مشکورا غیر مأمور واجرہ علی اللہ تعالی۔ بھائی ایکو بند کر دیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس نبی پر کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان کے تمام آل اور ان کے تمام صحابہ پر۔
اخوتي الكرام، اے میرے بھائیوں، نحن أمة الإسلام ہم امت اسلامیہ ہیں، نعتز بديننا ہم فخر کرتے ہیں اپنے دین پر، ونرفع رأسنا عاليا به، اور ہمارے سر بلند ہیں اسلام کی وجہ سے، نعتبر ديننا هو وطننا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا وطن ہے، نعتبر ديننا روحنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین ہماری جان ہے، نعتبر ديننا الماء والشراب الذي نتناوله، اور ہمارا دین ہی ہمارا پینا ہے، ہمارا کھانا ہے، فلا نسمح لأحد تو ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے مهما كانت مرتبته چاہے اس کا مرتبہ کوئی بھی ہو أن ينال الإسلام کہ وہ پہنچا ہے اسلام کو أو حرمات الإسلام یا وہ اسلام کی حدوں کو توڑے، بأي أذى، کوئی بھی تکلیف مهما كانت الأحوال، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لا يجوز لأحد کسی کے لیے جائز نہیں أن ينتهك محرمات الإسلام کہ وہ اسلام کی حدوں کو پار کرے أو يعتدي على نبي الإسلام. یا ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، هذا كفر وزندقة ونفاق، تو یہ کفر ہے، یہ زندیق ہے اور یہ منافقت ہے، والزنديق في الإسلام لا تقبل توبته اور جو زندیق ہے اسلام میں اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، ويقتل حتما، اور اس کو قتل کیا جائے گا ہر حال میں، فلا نسمح لأحد أن يعتدي على إسلامنا. تو ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے اسلام پر حرف ڈالے. إن مولانا عز وجل أعطانا العزة في كتابه، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں ہی عزت عطا فرمائی قرآن میں، قال لنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اور فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے. أنت عزيز عند الله تم سارے عزیز ہو اللہ کے یہاں، ونبيك عزيز عند الله اور تمہارا نبی سب سے زیادہ باعزت ہے اللہ کے یہاں، وقرآنك عظيم عند الله. اور ہمارا قرآن عظیم ہے رب کے پاس. لا يجوز بحال کسی حال میں جائز نہیں أن يعتدي أحد على الإسلام، کہ کوئی ہمارے اسلام پر بات کرے، وإلا فالقتل القتل، ورنہ تو پھر قتل ہی قتل ہے، ودمه مهدور. اور اس کا خون رائے گا ہے. من أين استقينا هذه الأنباء؟ یہ خبریں ہمیں کہاں سے ملی؟ من أين أخذنا هذه الأحكام؟ یہ احکام ہم نے کہاں سے حاصل کیے؟ من الكتاب قرآن سے، والسنة حدیث سے، والإجماع. اور امت کی اجماع سے. احفظوا قواعد دينكم. تو یاد کرو اپنے دین کے قواعد کو. إن مولانا عز وجل يقول في كتابه، مولانا عز و جل فرماتا ہے قرآن مجید میں، يقول فرماتا ہے أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون. انکار کیا تم نے اللہ کے، اس کے رسول کا، اور تم مذاق کرتے ہو. أي تسخرون من الله ومن نبيه ومن القرآن. کیا تم مذاق کرتے ہو نبی سے، اللہ سے، قرآن سے؟ أبالله، کیا تم انکار کرتے ہو آياته قرآن کی آیتوں کا، ورسوله اس کے رسول کا؟ كنتم تستهزئون. تم مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا، اب کوئی عذر پیش مت کرو، قد كفرتم بعد إيمانكم. ایمان لانے کے باوجود تم کافر ہو گئے. من يعتدي على حرمات الإسلام كافر، جو اسلام کی حدوں کو پار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. من يسب نبي الإسلام كافر، جو ہمارے نبی کی گستاخی کرے گا وہ کافر ہے، ودمه مهدور. اور اس کا خون رائے گا ہے. من قتله لا يقتص منه، اور جس نے گستاخ کو قتل کیا اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. ولا يجوز بحال کسی حال میں جائز نہیں أن نقتل کہ ہم قتل کریں من يدافع عن حرمات الإسلام. کہ جو اسلام کی حرمات کا جو ہے وہ دفاع کرتا ہے. لماذا؟ کیوں؟ لأن هذه العقوبة تعلقت فيها حقان. اس لیے کہ یہ سزائیں جو دی جاتی ہیں اس کے دو حق ہیں، حق الله اللہ کا حق وحق نبيه ورسوله، اور اللہ کے نبی اور رسول کا حق. لذلك صاحبها يقتل اس لیے گستاخ کو قتل کیا جاتا ہے ولا يستتاب.
اور نہ ہی اس کو چھوڑا جائے گا، مثل عقوبة قاطع الطريق. جیسا کہ راہزن کی سزا ہے. عقوبة قاطع الطريق جو راہزن ہے اس کی سزا ہے تنفذ اور نافذ کی جائے گی، ولو تاب صاحبها اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے تب بھی اس پر حد لگے گی، فإنه يقتل ثم يصلب. اور اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. إذا كان قاطع الطريق يقتل ويسلب، تو جب رہزن جو راہوں میں ڈکیتیاں کرتا ہے وہ قتل کیا جائے، پھانسی دیا جائے، فكيف بمن يسب النبي صلى الله عليه تو وسلم؟ پھر کیسے ہم اسے چھوڑ دیں جس نے ہمارے نبی کو گالی دی ہو؟ لا نسمح ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ولا بأي شكل چاہے کچھ بھی ہو جائے. أن ينال أحد من نبينا الأعظم. ہمارے نبی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ودماؤنا ہمارا خون، وأرواحنا ہماری جانیں، وأموالنا ہمارا مال فداك يا رسول الله. سب قربان ہے یا رسول اللہ آپ پہ. فما هي الآية الثانية التي تدل على قتل الساب والمستهزئ بالنبي؟ تو قرآن مجید کی وہ کون سی دوسری آیت ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو چھوڑا نہیں جائے گا؟ احفظوا دينكم. یاد کرو اپنے دین کو. هذا التسجيل الذي تسجلونه اسمعوه مرة وثانية وثالثة. یہ جو تم لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہو میری تقریر کو 1 2 3 4 مرتبہ سنتے رہنا، وليسمعه أهلكم اور اپنے گھر والوں کو سنانا، وأصدقاؤكم، اپنے دوستوں کو سنانا، لأننا نهتم بديننا أكثر من دنيانا. اور ان کو بتا دینا کہ ہم اپنے دین پر قربان ہوتے ہیں نہ کہ دنیا پہ. إن الله تعالى يقول بے شک ہمارا رب فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر تم نے جب وعدہ کیا اپنے رب سے پکا وعدہ، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور انہوں نے طعن کیا تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر کفر کے جتنے ایوان ہیں ان کو مار دینا. وانظروا إلى قوله وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ. غور کرو رب کے اس فرمان پر کہ تمہارے دین پر طعن و تشنیع کرنے والے أي استهزأوا به وہ تمہارے دین کا مذاق اڑائے وعابوا عليه اور وہ اس میں عیب تلاش کرے وتنقصوه اور اس میں کمی کرے واحتقروه. اور اس کو حقیر جانے. لذلك قال فقاتلوا أئمة الكفر. تو پھر فرمایا کہ جو کفر کے ایوان ہیں ان سے تمہاری جنگ ہے. كافرين، سماهم كافرين. رب کریم نے ان کا نام رکھا ہے کافر، والكافر يقتل، اور جو گستاخ ہے وہ قتل کیا جائے گا. المرتد يقتل. جو مرتد ہے وہ قتل کیا جائے گا. فما هي الآية الثالثة؟ اب سنو وہ کون سی تیسری آیت ہے. أنتم تقرؤون القرآن والأدلة كثيرة في من استهزأ بالإسلام. تم لوگ قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں بہت سی دلیلیں ہیں گستاخ رسول کے قتل کی، وكيف حكم الله عليهم بالقتل. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا ہے گستاخ کو قتل کرنے کا. اسمعوا هذه الآية وتأملوا ما فيها. اور سنو یہ آیت قرآن اور اپنے ایمان کو اس آیت پر مضبوط کرو. إن الذين يؤذون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مهينا، اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے شرمناک عذاب. الذي يسب الله ورسوله، جو لوگ گالی دیں اللہ اس کے رسول کو، عليه اللعنة ان پر لعنت ہو،
ومطرود من رحمة الله اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں وكافر اور وہ کافر ہیں وزنديق وہ زندیق ہیں وخرج من الإسلام إلى الكفر اور وہ نکل گئے اسلام سے کفر کی طرف فكان حقه أن يقتل تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو مار دیا جائے وأما الأدلة من السنة النبوية اب رہی دلیلیں حدیث سے ففي البخاري ومسلم ما يغنيك عنها تو بخاری اور مسلم ہی کافی ہیں تم سب کے لیے إياكم أن تظنوا أن أحاديث قتل المرتد ضعيفة اور خبردار کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ مرتد کے قتل کی جو حدیثیں وہ ضعیف ہیں بل هي في البخاري ومسلم بلکہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہیں وأصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم اور قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری اور مسلم ہے فماذا قال رسول الله في البخاري ومسلم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث میں في البخاري ومسلم بخاری اور مسلم میں أن رجلا يدعى كعب بن الأشرف کہ وہ شخص کے جس نے دعویٰ کیا وہ کعب ابن اشرف كان يستهزئ بالنبي کعب ابن اشرف وہ مذاق اڑاتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فقال اس نے کہا من للكعب بن الأشرف تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے کہ جو کعب ابن اشرف کو پکڑے فقام رجل اسمه محمد بن مسلمة تو کھڑے ہوئے محمد بن مسلمہ قال أتحب أن أقتله يا رسول الله یا رسول اللہ بس آپ حکم فرمائے میں اس کی گردن مارتا ہوں قال نعم فرمایا جاؤ فذهب محمد بن مسلمة وراح يتقرب من كعب بن الأشرف محمد بن مسلمہ گئے اور کعب ابن اشرف کے قریب ہوئے حتى أدخله بيته اور اس کے گھر میں داخل ہوئے وكعب قد تعطر بالعطر تو کعب جو ہے وہ بڑا خوشبو مہک رہا تھا قال ما أطيب ريحك تو کعب مسلمہ نے کہا کہ کیا پیاری خوشبو لگائی ہے أتسمح أن أقبل رأسك تو کہا کیا تم مجھے اجازت دے تو میں تیرے سر کو چوموں قال نعم تو کعب نے کہا ہاں چوم لو واقترب منه محمد بن مسلمہ اس کے قریب ہوئے وقبل رأسه اور اس کے سر کو چوما وقطع عنقه اور فوراً اس کی گردن اڑا دی بأمر النبي یہ نبی کا حکم ہے أنت تستهزئ بأشرف شيء بعد القرآن رسول الله تو کیا تم اس ذات کا مذاق اڑاتے ہو جو مخلوق میں سب سے افضل ہے وحكمك القتل اور تیرا حکم یہی ہے کہ تجھے مار دیا جائے وكان رجل كما في البخاري ومسلم اور اسی طرح سے گزرا بخاری اور مسلم میں قد قرأ البقرة وآل عمران کہ اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی ثم ارتد إلى أهل الكتاب اور معاذ اللہ پھر وہ مرتد ہو گیا اور وہ چلا گیا کافروں کے پاس هذا في البخاري ومسلم غور کرو یہ بخاری اور مسلم میں ہے وصار يقول لأهل الكتاب اور جا کر اب وہ کہتا ہے اہل کتاب کافروں سے أنا علمت محمدا القرآن کہتا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو قرآن سکھایا ہے وصار يتلو لهم من البقرة وآل عمران اور وہ سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتا تھا فصدقوه تو انہوں نے اس بات کو سچ مانا وقربوه اور اس کے قریب ہو گئے لوگ فماذا فعل الله به آپ جانتے ہیں کیا کیا اللہ نے اس کے ساتھ وقع من الطابق الأول إلى الأرض وانكسرت عنقه فمات تو وہ بلند جگہ سے نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا لم تنتهي القصة بعد ابھی قصہ ختم نہیں ہوا أخذوه ودفنوه
لوگوں نے اس کو لیا اور اس کو دفن کر دیا. تذكروا هذا الحديث بالبخاري ومسلم. یاد رکھنا یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. استيقظوا صباحا وإذا الرجل الذي دفنوه قد أصبح على وجه الأرض. تو جس کو رات دفن کیا تھا صبح جب دیکھا تو قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا. قالوا هذا فعل محمد وأصحابه. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کام محمد اور ان کے صحابہ نے کیا ہے. هم استخرجوه. انہوں نے دوبارہ لیا اس کو, فحفروا له وأعمقوا ودفنوه. دوبارہ سے اس کو تیار کر کے انہوں نے پھر قبر میں ڈال کے دفن کر دیا. فقاموا صباحا فوجدوه على سطح الأرض. تو پھر جب وہ آئے صبح تو دیکھا کہ قبر نے لاش کو باہر پھینکا ہوا ہے. رفضت الأرض زمین نے لینے سے انکار کر دیا. أن يكون في بطنها رجل سب الله ورسوله. قبر بھی راضی نہیں کہ اسے اپنے اندر سمیٹے. حتى الأرض لا تحب المستهزئ برسول الله. یہاں تک کہ یہ زمین بھی گستاخ رسول کو پسند نہیں کرتی. فحفروا له ودفنوه ثالثة. اب دوبارہ انہوں نے کھودا اور اس کو دوبارہ ایک نئی قبر میں ڈالا. فأصبحوا فوجدوه فوق الأرض. تو پھر دیکھا قبر نے دوبارہ اس کی لاش کو باہر پھینک دیا. فتركوه حتى أكلته الكلاب. تو لوگوں نے اب اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ کتے آئے اور اسے کھا گئے. إياك يا أخي المسلم. خبردار اے میرے بھائیوں, دينك دينك. تمہارا دین دین ہے, لحمك ودمك. وہ تمہارے خون اور تمہاری جان سے بڑھ کر ہے. وكان رجل أعمى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص اندھا تھا. كان له امرأة في بيته تسب النبي وتستهزئ به. اور اس کے گھر میں ایک عورت تھی کہ جو آقا علیہ السلام کی گستاخی کرتی اور ان کا مذاق هو اڑاتی. أعمى لا يراها وہ اندھا ہے, دیکھتا نہیں ہے, لكنه نبهها ألا تفعل ذلك. لیکن وہ اس کو خبردار کرتا تھا کہ تم ہرگز ایسا مت کیا کرو. لكنها لم تنتهي لیکن اس نے اس ختم نہیں کیا وبقيت تستهزئ بالنبي. اور وہ آقا کا مذاق معاذ اللہ اڑاتی رہی. فأحضر معولا وضربها حتى قتلها. یہاں تک کہ وہ ایک دھاری دار چیز لایا اور اس آلے سے اس کو قتل کر دیا. وجاءوا به إلى رسول الله. اور آیا اس کو لے کر آقا کی بارگاہ میں. قال يا رسول الله إنها كانت تشتمك. یا رسول اللہ, یہ عورت آپ کو گالی دیتی تھی. فقال عليه الصلاة والسلام دمها مهدور. فرمایا اس کا خون بیکار ہے لا قصاص عليك. اور تجھ پر کوئی قصاص نہیں ہے. 15 رجلا 15 بندے يوم فتح مكة فتح مکہ کے روز أهدر رسول الله دمهم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا خون رائے گا, لأنهم كانوا يستهزئون به. اس لیے کہ وہ سرکار کی گستاخی کیا کرتے تھے. قال اقتلوهم. فرمایا ان کو مار دو, ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. اگرچہ وہ خلاف کعبہ میں کیوں نہ چھپے ہوئے ہوں. من أشد المحرمات مسبة الأنبياء. سب سے بڑا گناہ انبیاء کی گستاخی ہے. فيه ردة ردة. اور یہ مرتد بنا دیتی ہے. ويقول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اسلام میں آنے کے بعد اپنے دین کو بدلے اسے مار دو. إنني أرفع منها هنا التحية. إنني منها هنا أحيي. أرفع التحية المباركة ان کے لیے مبارکبادیں ہیں. للباكستانيين پاکستانیوں تمہارے لیے مبارکبادیں ہیں الذين وضعوا في قانونهم کہ جنہوں نے اپنا یہ قانون بنایا ہے أن من سب رسول الله قتل. کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کو قتل کیا جائے گا. الباكستانيون على حق. پاکستانی تم حق پر ہو. الباكستان بلد الإسلام. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے بعد مكة والمدينة. مکے اور مدینے کے بعد. فقولوا الله أكبر. تو کہو اللہ اکبر. هنيئا لكم. تم سب کو مبارک ہو.
وأنتم تسنون القانون الذي يلائم الشريعة. تو تم لوگوں کے ملک میں یہ سنت کا قانون بنا ہے شریعت کے مطابق. اجعل بربك تو ہو جاؤ اپنے رب کے ساتھ. كل عزك ساری عزتیں يستقر ہمیشہ رہیں گی، ويثبت ہمیشہ ثابت رہیں گی. فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. تو جو اپنی اس عزت کی موت دنیا سے گیا، ساری عزتیں اسی کے لیے ہیں. أيها الإخوة الكرام، اے میرے عزیز بھائیوں، يسرني أن أكون بينكم في هذه الليلة. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے مل کے، يشرفني أن أكون بين الأحرار اور میں شرف حاصل کر رہا ہوں آپ جیسے چہروں کے سامنے الذين يعزون الإسلام عاليا. کہ جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے. اللهم اغفر لهم، آمین اللهم ارحمهم، آمین اللهم أكرمهم، آمین اللهم استرهم، آمین اللهم اعف عنهم، آمین اللهم أعطهم آمین ولا تحرمهم، آمین وأكرمهم آمين. ولا تهنهم، ورضهم وارض عنهم آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. رد الأمن والأمان لأهل آمين. باكستان. آمين. اجبر خاطرهم. آمين. وجميع المسلمين. بدر. اللهم صل وسلم آمين. وبارك على سيدنا محمد آمين. وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. سيدنا ان جابوا لكم هدية يقدمون جابوا